ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے علمی چیلنجز کا سامنا بھی وطن عزیز کو کرنا پڑا، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علمی فتنے اور چیلنجز میں کو حل کرنے میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا کیا کردار ہے، ذرا ناظرین کے سامنے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت انٹرسٹنگ کوسچن کیا آپ نے۔ دیکھیں، جہالت کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے، اور جہالت ایک ایسا فتنہ ہے جو سینکڑوں فتنوں کو جنم دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم علم کو دیکھیں تو اگر علم کو تربیت کے نور سے نافع نہ بنایا جا سکے تو وہ بھی شر اور فساد پیدا کرتا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں نام نہاد علماء اکرام سے نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ احادیث مبارکہ انکار کر دیتا ہے، ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ کچھ حدیث کو مانتا ہے، اور کچھ احادیث جو ہے نا جو ان کے فکر کے مطابق نہیں ہوتی ان کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پڑھا لکھا جاہل طبقہ جو اجتہاد کا انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ تقلید کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ اولیاء کرام کو افراد کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، ان کو اولیاء کرام کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ تصوف کو بالکل ہی شریعت سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فتنے، ان کا دور حاضر کے تمام فتنوں کا ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بہت اچھے طریقے سے علمی جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک فتنہ جو فقہی علمی جمود کا ہمارے یہاں اٹھا، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا انعام بھائی، تو کوئی بھی چیز ہے نا تو اس کو پرکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کو پرکھنے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ ہم نے کوئی کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے غلط ہے تو قرآن و حدیث کو دیکھیں گے۔ اب قرآن و حدیث نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک انسان کوئی قانون بناتا ہے تو وہ پرانا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے بنائے ہوئے قوانین قیامت تک رہیں گے۔ کیوں پرانے نہیں ہوتے؟ کہ اس میں مزید دو اصول ہیں جن کی وجہ سے یہ پرانے نہیں ہوتے۔ اب قرآن و حدیث کے بعد جو تیسرا ہمارا ماخذ ہے وہ اجتہاد ہے۔ اب اجتہاد سے کیا ہوتا ہے کہ مجتہدین کا ایک اجتہادی مسئلے کے اوپر اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے۔ اکیلے مجتہد کی رائے کو ہم قیاس کہتے ہیں، جسے ہم انفرادی اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر ایک سائڈ پہ رکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں فتنے کس طرح سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی جب آمد ہوتی ہے نا تو وہ عدالتی نظام جو رائج کرتے ہیں 1860 میں برصغیر کے لیے فوجداری کا ایک قانون کا انہوں نے آغاز کیا۔ جو علوم ہے نا ان کو بھی مزید انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک حصہ جو عصری اور جدید علوم کا ہے اس کو اسکول اور کالج تک محدود کر دیا۔ ایک حصہ معاشی، معاشرتی، آئلی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو عدالت تک لامع کر دیا۔ اب جو عبادات رہ گئیں پیچھے اور عقائد کے معاملات وہ مدرسے کے لیے محدود کر دی۔ اب جو ہمارے علماء کرام، کچھ علماء کرام وہ اب صرف اور صرف مدارس سے پڑھے، انہوں نے جدید عصری علوم حاصل نہیں کیے، انہیں معاشی، معاشرتی، آئلی زندگی کے معاملات وہ ان سے ناشنا ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے وہ اجتہاد سے اور جو ایک سرچ ہوتی ہے اس سے وہ دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک محلے کی مسجد کا جو امام ہے وہ فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے اور ان فتووں کو قرآن و حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہی تقلید جب نام نہاد صوفیاء کرام تک پہنچی، یہی تقلید جب جعلی پیروں تک پہنچی، تو ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اپنے شیخ کی، اپنے پیر کے جو اقوال ہیں ان کو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ تک ان کے اقوال کو درجہ دے دیا۔ اب یہ ساری جو ایسی فضا ایک قائم ہو چکی تھی، اس میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دعوت کا آغاز کیا، اور دعوت کا آغاز بھی دروس قرآن سے کیا۔ شیخ الاسلام وہ جدید عصری علوم میں ان کو کمال درجے کی مہارت حاصل ہے، اور انہوں نے قرآن اور سائنس کے موضوعات پر سینکڑوں خطابات کیے اور پوری دنیا کو دین کے ہر پہلو پر ان کو سوالات کے جوابات دیے۔ یہ تو تھا ایک فقہی طور پر۔ اب اگر ہم دوسرا دیکھیں نا، ایک فتنہ اٹھا، اس نے صرف قرآن کو مانا، حدیث کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا جی قرآن پاک چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ چونکہ 200 سال بعد جا کے کمپلیٹ ہوئی تھی، جمع ہوئی تھی، ان کی تدوین ہوئی تھی، تو اس وجہ سے صرف ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں اور قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کینیڈا میں اس کے اوپر 100 لیکچر وہ ریکارڈ کروائے جو کہ ARYQ TV پر چلے، اور اس سے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ کس طرح سے کیا؟ حضور شیخ الاسلام نے بتایا کہ صرف قرآن پاک کو ماننے سے، قرآن پاک کو پڑھنے سے ہمیں پوری سمجھ نہیں آئے گی، ہم پورے دین کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ہم حدیث کو لے کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور یہ جو 200 سال بعد والی وہ بات کرتے ہیں نا، حضور شیخ الاسلام نے اس کو ثابت کیا ہے کہ بخاری شریف سے پہلے بھی کئی احادیث کی کتب جو ہے نا وہ مرتب کی گئی، تو 500 کتب تک وہ مرتب کی گئی بخاری شریف سے پہلے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہی کنسپٹ بیٹھا ہوا تھا کہ صرف بخاری شریف سب سے پہلے آئی اور وہ اتنے 100 سال بعد ہے۔ اس طرح سے حضور شیخ الاسلام نے وہ 100 لیکچرز ریکارڈ کروا کے تو اس فتنے کو ختم کیا۔ اسی طرح سے ایک اور فتنہ اٹھا، وہ کچھ احادیث کو ٹھیک مانتے اور کچھ احادیث جو ان کے نظریات کی عکاسی نہیں کرتی تھیں، جو ان کا جو نظریہ ایک بنا ہوا تھا اس کے مطابق نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو ضعیف احادیث قرار دیا۔ اب اس کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 2017 میں جامعہ المنہاج ٹاؤن شپ میں 3 روزہ دورہ علوم الاحادیث کے لیکچرز دیے، اس میں ہزاروں علماء نے شرکت کی، الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا۔ تو حضور شیخ الاسلام نے
نے اتنی باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی اور ضعیف احادیث جو ہیں اس کی اتنی اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ وہ ضعیف حدیث کی رٹ لگانے والے ششدر اور حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب وہ جتنے شبہات لوگوں کے اندر سارا جہان یہ سمجھتا ہے سارا جہان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ضعیف حدیث ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور حضور شیخ الاسلام نے جب اس کی وضاحت فرمائی تو اس وقت جتنے علماء کرام کے ذہنوں میں شک و شبہات تھے, جتنے عوام الناس کے ذہنوں میں شک و شبہات تھے, وہ سب کے سب الحمدللہ دور ہو گئے. اس کے بعد ایک اور فتنہ جو تصوف سے بالکل انکار کرتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے اسلام کا حسن ہے صوفیاء کرام اور تصوف. تو کچھ لوگ ہیں وہ بالکل اسے دین سے باہر سمجھتے ہیں, دین سے آؤٹ سمجھتے ہیں, اور بلکہ کچھ تو اسے افیون قرار دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے تصوف پر اور تعلیمات صوفیاء پر 60 سے زائد لیکچرز دے کر یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اور تصوف کو ایسا ڈکلیئر کیا کہ جتنے شکوک و شبہات تھے عوام الناس تک الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئے, اور اس طرح اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوا. اس طرح کے کئی فتنے, 20 فتنے اٹھے اور حضور شیخ الاسلام نے ان کا جواب دیا. میں آخر پہ یہ حالیہ ایک فتنہ اٹھا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شان میں گستاخی کی, اور اس فتنے نے عوام الناس کے اندر بہت سے شبہات پیدا کیے. تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 3 روزہ دفاع سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شان میں جو لیکچرز دیے, جو وضاحت پیش کی, الحمدللہ عوام الناس میں جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ